پڑھیں؟ فارسی ٹھیک ہے. آپ کے اس کورس کا عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوگا. اس کا نام ہے دورۃ اللغۃ العربیۃ والتاریخ والجغرافیہ. دورۃ اللغۃ العربیہ والتاریخ والجغرافیہ. جغرافیہ میں بہت ساری اس کی قسمیں ہیں. سب سے زیادہ ہمارے لیے اہم قرآنی جغرافیہ اور حدیثی جغرافیہ ہے. قرآن پاک کا جغرافیہ، حدیث شریف کا جغرافیہ اور ساتھ ساتھ تاریخ کا جغرافیہ. یہ تین بہت زیادہ اہم ہیں ہمارے لیے. قسمیں اور بھی ہیں. سب سے پہلے ہم کون سا جغرافیہ پڑھیں گے؟ قرآنی جغرافیہ. لیکن اس سے پہلے تعارف. کیا لکھا ہے جی؟ لغت میں جغرافیہ کس کو کہتے ہیں؟ یونانی لفظ ہے اور دو الفاظ کا مرکب ہے، دو کلمے ہیں. پہلے کلمے کا نام ہے جیو، دوسرے کا نام ہے گرافی. جیو گرافی. جیو کس کو کہتے ہیں؟ اور گرافی کا معنی ہوتا ہے لکھنا. جغرافیہ کا کیا معنی ہوا؟ زمین کے حوالے سے تشریح کرنا. کس حوالے سے تشریح کرنا؟ اب اصطلاح میں اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ علم یعرف به احوال سطح الارض. علم یعرف به احوال سطح الارض. ایسا علم جس میں کرۂ ارضی کی سطح کا مطالعہ کیا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، علم یعرف به احوال باطن الارض، ٹھیک ہے؟ یہ تعریف کیا تعریف ہے؟ سطح الارض زمین کے اندر کو کہتے ہیں نا جی؟ اچھا، اوپر والا. ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں. اب زمین، سطح زمین پر دو طرح کے خطے ہیں: قدرت ساز خطہ، آدم ساز خطہ. کیا ترجمہ ہے؟ قدرت نے جو حصے بنائے ہیں اور اپنی بناوٹ پر اب تک قائم ہیں، یہ قدرت ساز خطہ ہے. آدم ساز خطہ جو انسانوں نے تعمیر کیے ہیں، انسانوں کے تصرفات بیچ میں شامل ہو گئے. دوسرے لفظوں میں طبعی جغرافیہ یا سیاسی جغرافیہ. طبعی جغرافیہ اس کو قدرت ساز خطہ بھی کہتے ہیں، یا قدرت ساز خطے کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ آپ کو بولنا آتا ہے؟ سنتے بھی ہیں؟ بس جو سنتا ہو اور بولتا ہو وہ کامیاب ہے. تو طبعی جغرافیہ یہ قدرت ساز خطہ ہے. اور دوسرا جغرافیہ کون سا؟ سیاسی جغرافیہ. لوگوں نے تقسیم کیا، لوگوں نے اس کو بنایا. کیا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ پہلی بات، جغرافیہ کا لغوی معنی کتنی کس زبان کا لفظ ہے؟ جغرافیہ کا کیا معنی ہوا؟ زمین کے حوالے سے اصطلاح میں علم یعرف به، اور اس کی مرکزی قسمیں دو ہو گئی: طبعی جغرافیہ اور سیاسی جغرافیہ. یہ جو ملکوں کی تقسیم ہے، ملک انڈیا، کشمیر، پاکستان، اس طرح، تو یہ سیاسی جغرافیہ ہے. سیاسی جغرافیہ میں رنگ آپ وہی رکھیں گے کہ اس طرح کا رنگ رکھیں گے نقشے میں کہ ایک ملک دوسرے سے الگ نظر آئے. اگر آپ نے پاکستان اور کشمیر اور انڈیا کا رنگ ایک جیسے کر لیا اور اوپر لکھا ہے سیاسی جغرافیہ، تباہی مچ جائے گی. سیاسی جغرافیہ دوسرا. تیسرا یہ قرآنی جغرافیہ.
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مزید قسمیں ہیں، حدیثی جغرافیہ، پھر نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جغرافیہ، نمبر یہ مزید قسمیں ہیں۔ مرکزی قسمیں 3 ہیں، مرکزی قسمیں آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 مسلمان نے قدرتی جغرافیہ کو بھی معلوم کرنا ہے، سیاسی کو بھی، لیکن زیادہ اس کی ضرورت قرآنی جغرافیہ ہے۔ اور پھر مزید قسمیں ادب عربی کی کتابوں میں جگہوں کے نام آئے ہیں، وہ جگہ کہاں ہیں، ان کا تعارف، فوائد کیا ہوتے ہیں اس کے، تحقیق اور تجسس کا منبع، اسی سے تحقیق کا مادہ پیدا ہوتا ہے، تجسس کے جذبات ابھرتے ہیں، بین الاقوامی تناظر کا حامل، انسان پھر عالمگیر ہو جاتا ہے، عالمگیر اپنے علاقے تک محدود نہیں رہتا، ذہنی وسعت میں اضافے کا سبب، حالات اور واقعات کی حقیقی تصویر، قائدانہ سوچ اور طرز فکر، حروف سے نقوش تک، اور جذبہ حب الوطنی اور جذبہ اخوت اسلامی کا حامل، سیاحتی رہنما، سیاحت کرنے والوں کے لیے رہنما ہے یہ جغرافیہ، یہ اس کے بنیادی فوائد ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے زمین ہے، اور زمین کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے آبی خطہ، پانی کے نیچے، دوسرے کا نام ہے خاکی خطہ، ایک ہے خشکی اور ایک ہے تری، پانی کے نیچے۔ زمین کے 100 حصے کیے جائیں، ان میں 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ پانی کتنا ہے؟ اور خشکی 29%۔ خشکی زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے؟ اور یہ جو پانی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، آب رواں اور آب ساکن۔ آب رواں جو بڑے بڑے سمندر ہیں وہ آب ساکن ہیں، کراچی کا سمندر آپ کو اچھلتا کودتا نظر آئے گا لیکن بہتا نہیں ہے، ساکن ہے، اچھلتا کودتا ضرور ہے لیکن بہتا نہیں ہے۔ اور دریائے سندھ کو آپ نے دیکھا ہوگا، دریائے راوی کو دیکھا ہوگا، یہ بہتا ہے، تو ماء جاری اور ماء ساکن، ماء جاری ساکن وہی معنی کہ جاری نہیں ہے ورنہ متحرک ہے۔ اب جو ماء ساکن ہے اس کو سمندر کہا جاتا ہے، اور سمندر بڑے بڑے 5 ہیں، بڑے بڑے سمندر کتنے ہیں؟ 5۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے یہ؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے علماء کی خیر تاریکی میں ہے، یہ تاریکی میں رہیں گے تو خیر ہوگی، روشنی میں آئیں گے تو مسئلے خراب ہوں گے۔ آپ ادھر دیکھیں، یہ جو اس طرح، یہ سمندر کا اشارہ ہے، یہ جو نیلا حصہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ نیلا رنگ یہ سمندر ہے، اور یہ جو مختلف رنگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ خشکی ہے۔ تو اب مشرقی، یہ بات ایک ذہن میں رہے کہ زمین کا کوئی بھی نقشہ ہو اور جغرافیائی اصول پر بنا ہو، اس کا اوپر والا حصہ شمال کہلاتا ہے، نیچے والا حصہ جنوب کہلاتا ہے۔ اوپر نیچے کوئی بھی نقشہ ہو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ نقشے کے کدھر بیٹھے ہیں؟ جنوب میں، سامنے اوپر شمال ہے، نیچے اور دائیں ہاتھ پہ مشرق ہے اور بائیں ہاتھ پہ مغرب ہے، اوپر نیچے دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ، یہ 4 مرکزی سمتیں ہیں۔ ان کے علاوہ 4 سمتیں اور بھی ہیں کہ اس درمیان میں اوپر بھی ہو اور دائیں طرف بھی ہو۔ اوپر کا کیا ترجمہ کیا؟
اور دائیں کا تو کہتے ہیں شمال مشرق. اب اوپر بھی ہے دائیں بھی ہے تو شمال مشرق، مشرق کا شمال. اور نیچے ہو اور دائیں ہو تو نیچے کا معنی جنوب اور دائیں کا جنوب مشرق. پھر اوپر ہو اور بائیں ہو شمال مغرب. اوپر کا معنی شمال، بائیں کا معنی، اور نیچے ہو اور بائیں ہو جنوب مغرب. یہ 8 سمتیں ضرور یاد رکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ملک ہے پاکستان سے کس طرف واقع ہے. سعودی عرب پاکستان کے مغرب میں ہے، لیکن کعبۃ اللہ کچھ جنوب مغرب میں ہے، جنوب مغرب میں. بیت المقدس شمال مغرب میں ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان تو وہ ہمارے مغرب میں ہے، اور ایران کا کچھ حصہ شمال مغرب ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ہے مشرق، یہ ہے مغرب، اور ادھر شمال مشرق، شمال مغرب، جنوب مشرق، جنوب